بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم آتنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سارے مل کے نا ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. اس کو سیدنا استغفار کے نام سے بھی مشہور ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. پھر توبۃ النصوحہ کی چند شرائط ہیں جن میں سے کچھ حسب ذیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پہلا تو یہ کہ ندامت کا احساس ہو جانا کہ انسان کے اندر اس چیز کا شعور آ جانا کہ ہاں میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. یا انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے اندر احساس کا پیدا ہو جانا. پھر یہ کہ گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو وہ کیا ہے کہ بندوں کے اس نے حق مارے ہیں, بندوں پہ اس نے کوئی ظلم کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے حق کو اس کا حق ادا کرے اور اس سے معافی مانگے. اور معافی مانگنا اس کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس کا حق ادا کیا. فار ایگزامپل میں نے کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں, اس نے مجھے امانتاً دیے تھے, میں نے کیا کیا, میں نے اس کو واپس نہیں کیے, یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اب میں نے اس کے حق پر حق تلفی کر دیا, وہ کسی انسان کا حق کر دیا ہے. وہ کسی بھی لحاظ میں ہو سکتا ہے, ایز اے مدر ان لا, ایز اے سسٹر ان لا, ایز اے ڈاٹر ان لا. میں ان کی انسانوں کے حقوق کو تلف کرتی ہوں, اس پہ ظلم کرتی ہوں. ہاں مجھے جب احساس ہو جاتا ہے, جب ہم غلطی کرتے ہیں نا, ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے میں نے غلطی کی ہے. اس غلطی پہ جب ہم دوبارہ غلطی کرتے ہیں تو ہمارے دل کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس غلطی پہ اسی وقت ندامت ہو اور اسی وقت معافی مانگ لی جائے. جس بندے کا حق تلف کیا ہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہوگی, میں آئندہ نہیں کروں گی, اس سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, انسان کا حق تلف کیا تھا, انسانوں کے حقوق کو آپ نے پامال کیا تھا, آپ نے معافی مانگ لی. دوسرا کیا ہے کہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا اپنے آپ سے. میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی, میں دوبارہ کسی کی حق تلفی نہیں کروں گی, دوبارہ میں کسی پہ گالی گلوچ نہیں کروں گی, دوبارہ میں کسی کی غیبت چگلی نہیں کروں گی. یہ بھی حق تلفی ہیں. ہم کسی انسان کے حق میں جب کرتے ہیں نا, کسی کی چگلی کر دی, کسی کے اندر کوئی نقص نکال دیا, دیکھیں نا اس نے اتنی خوبصورت ہے اور کپڑے کیسے پہنے ہوئے, اس نے کیسا کلر پہنا ہوا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے رنگ کیسا ہے, اس کا قد کیسا ہے, وہ موٹی ہے یا چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کے اندر اس طرح کے نقص نکالیں یا کسی کے اندر اس طرح کی بات کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس کے اندر پختہ عزم ہو جائے, میں آئندہ سے کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گی, چگلی نہیں کروں گی کسی کے بارے میں, چاہتے ہوئے بھی کسی کی. کئی دفعہ ہوتا ہے انجانے میں آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیتے ہیں تو وہ بھی کرنا کسی کے حق میں حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے.
میں کسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں لیکن اس کے سامنے میرے اندر اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو کہ میں وہ بات کر سکوں، تو یہ بھی کسی کے اندر کسی کی حق تلفی کرنا ہو جائے گا۔ پھر تیسرا کیا ہے کہ گناہ اور توبہ کے درمیان زیادہ وقت نہ گزرے، کہ کچھ لمحے بھی کہتے نہ گزرے، ہمیں اگلے ہی لمحے کا نہیں پتا ہم ختم ہو سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کسی کی چگلی کر رہی ہوں، کسی کا حق مار رہی ہوں، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں جو کہ میں اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی، یہ کسی کے حق میں حق تلفی ہے، اس کی جواب دہی مجھے اللہ کے سامنے کرنی پڑے گی۔ اور جب میں یہ دیکھتی ہوں نا، کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں آپ کو لگنا چاہیے، فوراً سے آپ کے اندر جب ندامت کا وہ آتا ہے نا، اسی وقت ندامت کے آنسو بہا دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے دے، آئندہ نہیں میں کروں گا۔ ہاں لیکن اس کے لیے ایک ایسا رویہ نہ ہو کہ بار بار میں نے ابھی معافی مانگی، میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اگلے 2-4 دن گزرے پھر میں نے وہی غلطی کر دی۔ انسان ہے، غلطیاں تو ہوں گی لیکن فوراً سے اس پہ ڈٹ نہ جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے ہمارے اندر ایک وہ خود ہی آ جاتی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، غلطی کا احساس نہیں پہلے تو کرتے، اگر ہو بھی جاتا ہے تو میں کہتا ہوں میں کیوں معافی مانگوں، وہ مانگے نا، وہ چھوٹے ہیں یا وہ بڑے ہیں یا ان کا حق زیادہ ہے، میں کیوں مانگوں۔ اگر آپ کا حق نہیں بھی ہے اس کے بارے میں بھی اتنی وعید ہے کہتے ہیں کہ آپ پھر بھی معافی مانگ لیں دوسرے سے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں، اس کے رزلٹ میں آپ کو بہت سے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن یہ خود انسان کی اپنی احتساب ہے کہ جب اس کو وہ احساس ہو جاتا ہے، اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ احساس آ جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو فوراً ندامت کے آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتہ علی وابو بذنبی فاغفر لی انہ لیغفر الذنوب الا انت۔ یہ صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں یا تیری بندی ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، اور میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کی اور ان الفاظ کو کہہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس دعا کی اتنی اہمیت ہے۔ اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو یہ بات کلمات پڑھ کے وہ سو گیا اور صبح تک اس کا انتقال ہوگا تو وہ جنت والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ایک دفعہ اور شام کو ایک دفعہ پڑھنے کے تلقین کی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 6306 اس کا ریفرنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا سیدنا استغفار، اس کے حوالے سے دو اور روایات ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ سلف صالحین جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، انتا کے بعد یا غفار یا غفور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا، آپ کو شاید جب آپ دعا کو اس کو ڈھونڈیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے، تو آپ کو شاید لگے یا کسی کو سنے تو لا الہ الا انت لا یغفر الذنوب الا انت، وہ اینڈ پہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کا اضافہ کرتے ہیں یا غفارو یا غفور، بالکل اسی طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن میں اتنے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، اس میں ایکسٹینشن آ جاتی ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی۔ ہاں سلف صالحین کو ان کے مطلب اچھے لگے، انہوں نے آگے وہ دعا کے طور پہ آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ایز اٹ از قرآن کی دعا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ ایکسٹینشن ہوگی، وہ ایکسٹرا الفاظ ہو جائیں گے، وہ ہم نے خود سے کریٹ کر لیے۔ میں خود سے دعا مانگ رہی ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نماز پڑھنے کے بعد وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا، عربی کے کتنے بھی الفاظ میں ساتھ میں ملا سکتی ہوں۔ جب میں نماز میں اس کو پڑھوں گی تو میں نماز میں اس کو ایز اٹ از ہی پڑھوں گی، کیونکہ قرآن پاک میں اتنے ہی الفاظ ہیں عذاب النار تک، اس کے آگے والے الفاظ جو ہے بعد میں اسکالرز نے اس میں ایڈیشن کر دی، اسی طرح یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے یا غفار یا غفور کی، اللہ تعالیٰ میں غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، ہمیں معاف فرما دے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، سنت سمجھ کے ہم پوری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہے وہی ہم پڑھیں گے۔ یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دل نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر گھڑی ہے، گھڑی کا آنے کا کیا مطلب ہے؟
जैसे घड़ी टिक टिक जैसे दिल भी धक धक करता है, दिल भी धक धक करता है, हर वक्त काम करता है। बैटरी कब घड़ी कब रुकती है? जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। इंसान दिल कब रुकता है? जब इंसान की खत्म हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, दिल की धड़कन गोया ये कहती है कि इंसान तेरी जिंदगी हर घड़ी एहतमाम की तरफ, खात्मे की तरफ जा रही है। हर लम्हा जो एक टिक टिक की आवाज हमें सुनाई देती है ना, हम देखिए, हमने कभी ये एहसास भी नहीं किया होगा कि ये मुझे एहसास दिला रही है मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा कम होता जा रहा है, ना कि बढ़ रहा है बल्कि वो कम होता जा रहा है। मेरी साल शायद बढ़ रहे हैं, मैं 13, 14, 15, 18, 20, 40 साल की होती जा रही हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो तौबा जो है ना, तौबा दिल में पैदा होने वाले एहसास से नदामत का नाम है। इससे पहले जैसे सईदना इस्तगफार दुआ में हमने इसको पढ़ लिया है, अल्लाह ताला की कबूलियत का एहसास जब आ जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को जब कबूल कर लिया, हम पढ़ते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। उम्मीद करती हूँ सारे ही हम ये पढ़ते होंगे। मिनिमम 70 दफ़ा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 70 दफ़ा पढ़ा। 100 दफ़ा का भी हमें हदीस में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दफ़ा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनोसेंट थे, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता था। इसके बावजूद हमें कितना करने की ज़रूरत है कि हम कितना इस्तग़फ़ार करें। हम हर लम्हा एक दूसरे की हक तलफी कर रहे होती हैं, हर लम्हा हम गुनाह कर रहे होती हैं। हम अच्छाई करने के बावजूद कहीं ना कहीं किसी की हक तलफी हो रही होती है। तो हमें कितना इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, इस्तग़फ़ार के कितने फ़ायदे हैं। इंसान को चाहिए कि कम अज़ कम अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों का सच्चे दिल से पहले तो इकरार करे। जब वो इकरार करता है तो फिर उसको हंसी मजाक में ना ले कि आज कर लिया, तौबा कर लिया, अगले दिन फिर वो ही काम कर दिया। रस्मन उसको लेते हैं हम बैठ के शायद हर रोज़ तस्बीह भी करते हैं, हम शऊरी तौर पे उसका इजहार नहीं कर रहे होते हैं। हकीकी शऊर हमें चाहिए, हमारे अंदर वो शऊर है। जब मैं इस्तग़फ़ार कर रही हूँ, मुझे अपने गुनाहों की वो कहते हैं ना वरील ऐसे चलने लग जाए, मैंने इस बंदे पे गुनाह किया, इसका हक तलफी की, इस पे मैंने जुल्म किया, इस पे किया। जिसके साथ बच्चों पे है, वो मियाँ पे है, वो मदर इन लॉ पे है, वो मेरी बहन पे है, भाई पे, किसी पे भी हम करते हैं। और हम करते इंसान होने के नाते ये हमारी कमज़ोरी है, हम दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं, माने या ना माने। तो वो उन जुल्मों को अपने ऊपर लेके आए, फिर आप उस चीज़ का एहसास करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। जैसे पहले भी मैंने बात की कि कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है कि हम इस बात को समझते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उधर ड्रामा देख रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उधर से यूट्यूब पे बैठे हुए, उधर से टेक्स्ट मैसेजेस कर रही हैं। दिस इज़ नॉट द फन के तौर पे नहीं हमने करना, हमने अपने गुनाहों का एहसास करते हुए इस चीज़ को लेना है इंशाअल्लाह ताला। फिर क्या है कि हर वक्त जो है उसको गनीमत जाने, और अल्लाह सुब्हाना ताला हर वक्त ऑनलाइन है, कि अल्लाह हर वक्त ऑनलाइन है। अभी दिल में नदामत आई है तो अभी दिल से अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह ताला से अपनी तौबा इस्तग़फ़ार करें कि आइंदा से मुझे अब एहसास होना शुरू हो गया, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे अंदर गुनाह जो मतलब मैं गुनाहों की भरी पड़ी हूँ, इतना मेरे अंदर गंद है कि अल्लाह ताला मुझे ना ये मैं ना कहूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो मैं इस्तग़फ़ार करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी तो फिर मैं जाके मेरे दिल से ये चीज़ जो है मैं बैठूंगी, बैठ के करूँगी। हमें नहीं पता हमें नमाज तक जाने की तौफीक हासिल होगी या नहीं होगी। तो क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो, हम जितने भी मसरूफ़ हैं हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने के लिए हमें कॉल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के हमें ये नहीं कि आपके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी फिर हम अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। ना ही अल्लाह ताला ने ये कहना कि इतने से इतने टाइम के दरमियान में बिजी होती हूँ, मैं काम पे होता हूँ, तो मेरे से किसी ने कंटेक्ट नहीं करना। अल्लाह सुब्हान तआला एनी टाइम आप अपॉइंटमेंट बनाएं, एनी टाइम बगैर अपॉइंटमेंट के अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। आप माफ़ी नदामत के आंसू अल्लाह के सामने बहा के तो देखें, उस चीज़ का शऊर तो अपने अंदर लेके आए कि मेरे से कोई गलती हो रही है, मेरे से कोई गुनाह हो रहा है, तो फिर अल्लाह ताला फ़ौरन से आपसे जो है आपको माफ़ कर देंगे। इससे पहले कि टू लेट हो जाए, या इससे पहले कि तुम्हारी डेडलाइन आ जाए, इससे पहले कि हम जो है हमारा खात्मा हो जाए, हम अल्लाह की तरफ लौट जाए, हम अल्लाह की तरफ लौट जाए, इससे पहले कि अल्लाह ताला हमें ख़त्म कर दे। फिर ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का इरशाद है कि ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और रब पे छोड़ दो कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ़ी देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं मेरी माफ़ी होगी कि नहीं होगी। अल्लाह ताला तो बार बार कह रहे हैं कि मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ। कोई इंसान नदामत के आंसू बहा के तो देखे, कोई अपना ये एहसास अपने दिल के अंदर लेके तो आए, और फिर क्या करे, दुआ करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा हक है, मैं अल्लाह से मांगूँ, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ने माफ़ किया है या नहीं किया, अल्लाह ने ज़्यादा दिया है या नहीं दिया, अल्लाह ने आपके एक गुनाह की बनिस्बत आपको कितना उसका गुनाह देगा। अगर तो हक तलफी है तो पहले हमें इंसानों से माफ़ी मांगनी है, फिर पलट के अल्लाह की तरफ जाना है।
اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں تلفی ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ نمازوں کو ہم نہیں پڑھ رہے، 5 وقت کا ادا نہیں کر رہے، ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے فرائض ادا کیے ہیں ان کو ہم ادا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ندامت کے آنسو بہائیں اور کوشش کریں آئندہ سے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی، میں پڑھنا شروع کر دوں گی۔ میں چلو ابھی 1 پڑھ رہی ہیں، پھر آہستہ آہستہ 2 پہ آئیں، 3 پہ آئیں، 4 پہ آئیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ 5 وقت کی نمازی بن جائیں گے۔ لیکن جو انسانوں کی حق تلفی ہے اس کے لیے آپ کو انسانوں ہی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسان ہر وقت نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اگر ہم اچھا کام بھی کر رہے ہیں تب بھی ہم خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کسی کے حق میں کوئی ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے حق میں ظلم ہو رہا ہے، انسانوں کے حق میں ہو رہا ہے، تو فوراً سے ہم نے استغفار کرنی ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو استغفار کرنے کے بعد ہم نے کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنی ہے۔